آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی جاری، نئی دلی میں وزیر دفاع کی صدارت میں اہم میٹنگ منعقد۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کے آخری رسوم لودھی شمشان گھاٹ دلی میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا۔ جموں کشمیر میں اب تک زائد از 12,50,000 ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کیے گئے ہیں اجرا، سرکاری ترجمان۔ اور بارہمولہ و پونچھ میں بھاری مقدار میں اسلحہ ضبط، بارہمولہ گرینیڈ حملے کے سلسلے میں 2 افراد گرفتار۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور چین کے درمیان ملٹری سطح کی بات چیت آج بھی جاری ہے تاکہ خطے میں کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ خبروں کے مطابق بھارتی علاقے کے چشول میں بریگیڈیئر کمانڈر سطح کی بات چیت آج صبح 10 بجے شروع ہوئی، جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھی۔ بات چیت کے دوران مشرقی لداخ میں پینگونگ جھیل کے ارد گرد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل کل بھی دونوں فریقوں نے تقریباً 6 گھنٹوں تک بات چیت کی تھی، تاہم کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ بھارتی فوج نے کل بتایا تھا کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے اشتعال انگیز پیش قدمی کر کے پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے پر یک طرفہ طور پر جوں کی توں صورتحال تبدیل کرنے کی کوشش کی، جس کو بھارتی فوج نے ناکام بنا دیا۔ چین کی طرف سے کی گئی اس کوشش کے رد عمل میں بھارتی فوج نے مذکورہ علاقے کے ارد گرد اپنی پوزیشن مستحکم کی ہے۔ اس بیچ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج وزیر خارجہ ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈھوول، چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت، فوجی سربراہ ایم نروانے اور ڈی جی ملٹری آپریشن کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں لداخ کے جنوب پینگونگ علاقے میں چینی فوج کی طرف سے تازہ اشتعال انگیزی کے بعد آئندہ کی کارروائی پر توجہ مرکوز رہی۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی آخری رسومات آج سے پہر نئی دلی کے لودھی شمشان گھاٹ میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں۔ اس سے پہلے پرنب مکھرجی کے شو کو اس وقت فوجی ہسپتال سے ان کی رہائش گاہ پر لایا گیا جہاں انہوں نے آخری سانس لی تھی تاکہ عام لوگ ان کے آخری درشن کر سکیں۔ سماجی دوری کے ضابطوں اور کووڈ-19 سے متعلق دیگر پروٹوکول کی وجہ سے سابق صدر جمہوریہ کے شو کو فوجی گاڑی کے بجائے ایک خاص گاڑی میں لے جایا گیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا، کانگریس رہنما راہل گاندھی اور دفاعی افواج کی تینوں شاخوں کے سربراہاں ان اہم شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے آج صبح سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کو اپنا خراج عقیدت پیش کیا۔ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا، دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، کئی مرکزی وزراء اور عام لوگوں نے بھی انہیں خراج عقیدت ادا کیا۔ جموں کشمیر سرکار نے ملک کے سابق صدر پرنب مکھرجی کے فوت ہو جانے پر یوٹی میں 7 دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ 6 ستمبر تک جاری رہنے والے اس سوگ کے دوران سبھی سرکاری عمارتوں اور دیگر مقامات پر قومی جھنڈا سرنگوں رہے گا۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے ملک کے سابق صدر پرنب مکھرجی کے فوت ہو جانے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آن جہانی کی آتما کی شانتی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرنب جی ایک منجے ہوئے سیاستدان تھے جنہوں نے سیاست کے ساتھ ہر شعبے پر اپنی مؤثر چھاپ چھوڑی۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے بھی ملک کے سابق صدر جمہوریہ کے فوت ہونے پر رنج غم کا اظہار کیا ہے۔ مزید خبریں اس وقفے کے بعد۔ نمسکار دوستو، آج میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ میدان پر اترنے سے پہلے میں ہمیشہ پلیئرز سے کہتا تھا کہ ہم سب پر کروڑوں لوگوں کی امیدیں ٹکی ہوئی ہے، ہمیں ڈٹ کر کھیلنا چاہیے۔ آج کرونا وائرس کے سنکٹ کے سمے جب ہم سب گھر پر سیف ہیں، ہمارے لیے کچھ فرشتے میدان پر اترے ہیں۔ ڈاکٹرز، نرسز، وارڈ بوائز اور سارا میڈیکل سٹاف ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہم تک ضروری سامان ٹائم پر پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پولیس ہماری سرکشا کر رہی ہے۔ یہ سب لوگ فرشتے ہیں جو اپنے بارے میں نہ سوچ کر ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیں سرکشت رکھ رہے ہیں۔ ان کے حوصلے پر دیش کی امیدیں ٹکی ہوئی ہیں۔ تو جب بھی آپ ایسے کسی امید کے فرشتے سے ملے تو انہیں ضرور دل سے دھنیواد کہیے گا، اس سے ان کا حوصلہ اور بڑھے گا۔ ہمارا ہر ایک کام دیش کے نام۔ جے ہند۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری۔ جموں کشمیر میں نوویل کرونا وائرس کے معاملات میں اضافے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور آج بھی 525 نئے مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جن میں سے 241 مریضوں کی تصدیق جموں صوبے سے اور باقی 284 مریضوں کی نشاندہی کشمیر ڈویژن سے ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یونین ٹیریٹری میں کرونا کی زد میں آنے سے مزید 14 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے۔ سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق اب جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے کل معاملات کی تعداد 38,223 ہے، جن میں سے
22 کیس ایکٹیو ہیں۔ 717 کی موت واقع ہو گئی ہے جبکہ 29,484 مریض روبہ صحت ہو گئے ہیں۔ آج بھی 469 مریضوں کو ٹھیک ہونے کے بعد ہسپتالوں سے گھروں کو روانہ کیا گیا ہے۔ اس بیچ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان محمد اکبر لون نے جموں کشمیر میں کورونا کے بڑھتے معاملات پر تشویش جتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج آثاری شریف درگاہ حضرت بل میں حاضری دی اور وہاں جموں کشمیر میں امن امان، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے درگاہ میں زائرین کی سہولت کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ایل جی نے مذہبی اور روحانی رہنماؤں سے بات چیت کی اور انہیں کووڈ-19 وبا سے نمٹنے کے حوالے سے احتیاطی اقدامات کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے پر زور دیا۔ ایل جی نے لوگوں سے بھی کووڈ-19 کی مناسبت سے سرکار کی طرف سے جاری ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنے کے لیے کہا۔ بعد میں منوج سنہا نے درگاہ کے احاطے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تعمیراتی ایجنسی کے افسران پر زور دیا کہ وہ کاموں کی تکمیل میں سرعت لائیں۔ ان کے ہمراہ اپنے مشیر بصیر احمد خان، صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے اور دیگر سینئر افسر بھی تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے بعد میں راج بھون سری نگر میں محکمہ فلوریکلچر، گارڈنز اینڈ پارکس کی کافی ٹیبل بک جاری کی، جس دوران انہوں نے پھول بانی کے سیکٹر کو تجارتی پیمانے پر آمدن بخش روزگار کا حامل بنانے پر زور دیا۔ منوج سنہا نے پھولوں اور پھولوں سے جڑے دوسرے پروڈکٹس کی بہتر مارکیٹنگ کے لیے جموں کشمیر اور جموں کشمیر سے باہر امکانات تلاش کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے 1 مہینے کے اندر اندر کمرشل فلوریکلچر کے فروغ کے لیے جامع منصوبہ پیش کرنے کی بھی ہدایت دی۔ سرکار نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں تاحال زائد از 12,50,000 ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اجرا کیے گئے ہیں اور ان میں سے 99% اسناد ان افراد کے حق میں جاری کی گئی ہے جو پہلے ہی اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ یافتہ تھے۔ ان باتوں کا اظہار پرنسپل سیکریٹری انفارمیشن اور سرکار کے ترجمان روہت کنسل نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے کام میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ Erstwhile permanent resident certificate holders in whose favor the former PRC certificate had been issued by the competent authority before 31st of October 2019 are eligible for issuance of a domicile certificate on the strength of the PRC document alone and no additional documentation is required. Similarly, for Kashmiri migrants, there is a simple procedure and they can get a domicile certificate either on production of a PRC or the certification of registration as a migrant. And we have also opened a special one-time window for all bona fide displaced persons who had migrated but who had not registered and enabling them to register with pre-designated authorities for the purposes of issuance of domicile certificates. We have been reviewing the process regularly. The process of issuance of certificates is picking up rapidly. Over 12.5 lakh domicile certificates have already been issued. The process of issuance of certificates will be further accelerated and the issuance will be monitored to ensure that the dependency is brought to the lowest. فوج نے بارہمولہ کے رامپور سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے متصل ایک وسیع تلاشی کارروائی کے بعد بھاری مقدار میں اسلحے اور گولی بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کے مطابق رامپور سیکٹر میں ایک ہائیڈ آؤٹ میں چھپائے گئے اس اسلحہ میں 5 AK رائفلیں، 6 میگزین، 6 پستول، 21 گرینیڈ، 2 UBGL اور گولیوں کے سینکڑوں راؤنڈ شامل ہیں۔ ادھر پونچھ ضلع سے بھی ایک تلاشی کارروائی کے دوران کنیتار علاقے میں ایک ہائیڈ آؤٹ سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گول بارود برآمد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس، فوج اور BSF کی مشترکہ ٹیم نے ایک کارروائی عمل میں لا کر 2 پستول، 4 گرینیڈ، 2 وائرلیس سیٹ، 10 میگزین اور گولیوں کے 320 راؤنڈ برآمد کیے۔ بارہمولہ میں پولیس، فوج اور CRPF کی ایک مشترکہ ٹیم نے کل کی فوجی کانوائے پر داغے گئے گرینیڈ کے بعد عمل میں لائی گئی تلاشی کارروائی کے دوران 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ فیاض احمد کمار ساکن خانپورہ بارہمولہ اور عاقب شریف بٹ ساکن سعید کریم بارہمولہ نے پوچھ تاچھ کے دوران اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ہی لشکر سے وابستہ ملیٹنٹوں کے کہنے پر یہ گرینیڈ چلایا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے ٹنگ مرگ کا دورہ کر کے علاقے کے ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے خاص طور سے جدید ترقیات کے سیکٹر میں زیر عمل کاموں کا برسر موقع جائزہ لیا۔ اس دوران علاقے کے تقریباً 16 وفود صلاحکار سے ملاقات ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں سے جڑے عوامی نوعیت کے متعدد مسائل مشیر کے نوٹس میں لائے اور ان کے ازالے کے لیے ان کی مداخلت طلب کی۔
لیفٹیننٹ گورنر کے ایک اور مشیر کے شرما نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی اقتصادیات میں اہم رول ادا کرنے والی باغبانی صنعت اور اس سے جڑی دوسری سرگرمیوں کو ایک نئی سمت دینے کے لیے مختلف سرکاری اسکیموں کے تحت کوششیں اور اقدام جاری ہے۔ وہ آج سری نگر میں ہائی ڈینسٹی ایپل پروگرام کا جائزہ لینے کی غرض سے منعقدہ ایک میٹنگ میں بول رہے تھے، جس میں محکمے کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ بھی موجود تھے۔ مشیر نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد سیب کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے اور افسروں کو چاہیے کہ وہ اسکیم کی مؤثر عمل آوری اس قدر یقینی بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ گرووروں تک اس کا فائدہ پہنچ سکیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 14 تاریخ کو شروع ہوگا اور یہ 1 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے پارلیمنٹ کے ایوان زیری کا اجلاس 14 ستمبر صبح 9 بجے طلب کیا ہے۔ راجیہ سبھا کا اجلاس بھی اسی دن ہوگا، لیکن اس کا وقت الگ ہوگا کیونکہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے رہنما خطوط کے پیش نظر دونوں ایوانوں کے اجلاس کا وقت الگ الگ رکھا جائے۔ 1984 بیچ کے IAS افسر راجیو کمار بھارت کے نئے الیکشن کمشنر بن گئے ہیں۔ انہوں نے آج اپنا عہدہ سنبھالا۔ مال محکمے کے پرنسپل سیکریٹری اور آئی جی رجسٹریشنز ڈاکٹر پون کوتوال نے شیخ حمزہ کمپلیکس کرانگر میں قائم کیے گئے نئے ایڈیشنل آئی جی رجسٹریشنز کشمیر کے دفتر کا دورہ کر کے اس کے کئی سیکشنوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر AIGR کشمیر گلزار شبنم نے انہیں محکمے کی سرگرمیوں اور وادی میں دستاویزات کی آن لائن رجسٹریشن سے متعلق کیے گئے انتظامات کے بارے میں جانکاری دی۔ آج صبح سری نگر کے خانقاہ مولا علاقے میں ایک 50 سالہ خاتون نے دریا جہلم میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی۔ مذکورہ خاتون کو نمکدل کے نزدیک دریا سے نکال کر فوری طور پر SMHS اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ٹیریٹوریل آرمی کے اغوا شدہ فوجی جوان کے اہل خانہ اور مقامی لوگوں نے مذکورہ شخص کی بازیابی کے لیے پولیس کی مدد طلب کی ہے۔ انہوں نے آج شوپیاں میں SSP آفس کے باہر احتجاج بھی کیا اور مانگ کی کہ ان کے لخت جگر کے بارے میں جلد از جلد انہیں مطلع کیا جائے۔ یاد رہے کہ رہی پورہ شوپیان کے اس فوجی اہلکار کو 2 اگست کو اغوا کیا گیا تھا، تب سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں چھوٹی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی، تاہم متعلقین سے کہا گیا ہے کہ وہ سرکار کی طرف سے جاری کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے سے متعلق SOPs پر سختی سے عمل کریں۔ شاہراہ پر بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.1 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔